ملکی سیاست پر سیاستدانوں کے بیانات پر بات تو ہم کرتے ہیں، اکانومی پر بات بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو معاشرے سے جڑے ہیں، معاشرتی نبض کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کی لے کر کے معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ دعا زہرا کیس کا ہے۔ اپریل میں یہ بچی لاپتہ ہوئی، پھر ویڈیو پیغام اس کا منظر عام پر آیا جس میں اس نے انکشاف کیا کہ مرضی سے شادی کر چکی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سے پیش کیا گیا، اس نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ مرضی سے شادی کی۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ جاری کر دیا اور یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بچی کے بیان حلفی کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے۔ والدین سے ملاقات بھی ہوئی، بڑے جذباتی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ والدین کا اعتراض یہ ہے کہ ہماری شادی کو 17 برس ہوئے ہیں، بچی 17 برس کی کیسے ہو گئی؟ جو میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوا اس میں بھی بچے کی عمر 16 سے 17 برس کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کیس کو لے کر کے معاشرے میں ایک عجب بے چینی پائی جاتی ہے کہ کم عمر بچیوں کی ایسے شادیاں کیوں ہوتی ہیں، کیا محرکات ہیں؟ پھر عدالت کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا پڑتے ہیں، والدین اس سے نالاں رہتے ہیں۔ تو شامی صاحب جیسے بزرگوں سے ہم آج اس معاملے پر بات کریں گے کہ یہ کیسے شامی صاحب آپ اسے دیکھتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں اس بگاڑ کی، اور پھر جب آئین اور قانون رستہ بناتا ہے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلم خان صاحب بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کراچی کے، انہوں نے بھی اس کیس کو فالو کیا، ان سے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپریل سے لے کے اب تک اس کیس کو دیکھا ہے، مجھے یاد ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے تھے۔ بچی لاپتہ ہوئی کراچی سے، ہاں اپریل میں، لیکن بازیاب ہوئی پنجاب سے، اور یہاں بتایا گیا کہ یہاں اس نے شادی کر لی جی، اور شادی کی ہے ایک لڑکے کے ساتھ جو میرے خیال سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے واقف بنا اس کا۔ اس کے علاوہ اور کیا طریقہ تھا ربط کا؟ اور یہی طریقہ تھا۔ یہ بچی جو ہے، آپ اس سے جو بھی کہہ لیں، جذبات میں آ گئی، ورغلا لی گئی، جو کچھ ہوا اس نے گھر بار چھوڑا اور اس بچے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب کا قانون ہے نا، وہ 16 سال کی عمر میں شادی جو ہے نا اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے جب 16 سال کی عمر کی بچی ہو اور اس نے شادی کر لی ہو تو پھر اس کے اوپر آپ کوئی اغوا کا پرچہ نہیں کٹا سکتے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی۔ سندھ کا قانون کچھ مختلف ہے، لیکن میں تو آج جو مناظر دیکھ رہا تھا نا، جس طرح اس کی والدہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی، جو اس کے والد کا حال تھا، دل جو تھا، دل ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے 16 سال 17 سال 18 سال ان کو ایک خون جگر سے پالتے ہیں، ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ جذبات میں آ کر ابھی جب اس قدر کم عمری میں اتنا بڑا فیصلہ جب بچے جذبات اٹھا میں لیتے آ ہیں، کر یہ سوشل میڈیا جو ہے، جو ماحول ہمارا ہے، اس میں ورغلائے جاتے ہیں بچے اور ایسے اقدام کر لیتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، جو ان کی پوری زندگی جو ہے اس کو جہنم بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں والدین کی جو ذمہ داری ہے آج کل کے دور میں، وہ بھی تو ہم بدلتے ماحول اور بدلتے ٹرینڈز اور جو سوشل میڈیا کی ایک جلغار ہے اس کے ہنگام، کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس موبائل کی وجہ سے کیا خرافات جنم لے سکتی ہیں۔ دیکھیں، اگر بچے سکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اور بچے روکا بھی نہیں جا سکتا، روکا بھی نہیں جا اس سکتا، کی مشکل یوزیج کو نہیں روکا جا سکتا، یہ بھی مسائل ہے نا۔ اور پھر جو ہماری معاشرتی جو رویے ہیں، جو ماحول ہے، تو آپ ان بچوں کو غاروں میں بند کر کے تو رکھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال والدین کو جتنا نگرانی کرنی چاہیے شاید وہ بھی نہیں ہو پاتی، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہو۔ دیکھیں، میں آپ اس سے عرض کروں، یہ بڑی ایک، اب اگر والدین کی آپ سنیں چیخیں اور فریاد، پھر تو لگتا ہے کہ بچی جو ہے ان کے حوالے ہونی چاہیے تھی۔ عدالت نے کہا کہ بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے، اور بچی جو ہے اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئی۔ ایک رپورٹ یہ بھی تھی، میں دیکھ بھی رہا تھا، کچھ وہاں رپورٹر سے بھی ہماری بات ہوئی کہ بچی جب چیمبر میں ملی ہے تو غالباً اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس خواہش کا اظہار کرتی تو روکا نہیں جا سکتا تھا نا۔
دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اگر تو پھر والدین کو بھی کچھ دل پہ پتھر رکھنا چاہیے. ایک بچی فرض کریں اغوا کا پرچہ کٹ جائے، فرض کریں بد اخلاقی کا جرم جو ہے وہ کہے سرزد ہوا ہے، نکاح کو اپنا مانے کہ نکاح فاسد ہے، اس کی عمر نہیں تھی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی عمر تو پھر بچی تو زندگی بالکل رسوا ہوگی نا زندگی بھر. وہ والدین کے گھر جائے گی، نہ والدین کی رہی، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، نہ شوہر کی رہی، نہ سسرال کی رہی، نہ میکے کی رہی، نہ وہ اسکول کالج جا سکے، کہیں جا سکے. کیا کرے گی پھر؟ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے ویسے. اور دیکھیں یہ ہماری جو فقہ ہے نا جی، دیکھیں اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے نا. امام مالک کی رائے ہے کہ بچی کی شادی جو ہے نا اس کے ولی کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس کے والد جو ہے ان کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر والد نہ ہو تو جو گارجین ہے اس کا سرپرست جو ہے اس کی رضامندی لازم ہوگی. دوسری رائے بھی تو ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں، بچی کی رائے اپنے والد کی، اپنے سرپرست کی رائے سے مشروط ہے، بچی کو ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے. یہ امام مالک کی رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اس سے متفق نہیں ہے. نہیں. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر بچی جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی پھر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے شادی کر سکتی ہے. والد کی اور سرپرست کی رائے جو ہے اس کو وائلیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں اب اس میں ہمارے بڑی بحث ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فقہ جعفریہ ہے، دوسری فقہ ہیں، ان میں بھی یہی صورتحال. مسئلہ یہ ہے امام مالک جو ہے نا وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، ایک ٹرائبل سوسائٹی. امام ابو حنیفہ جو ہے کوفہ کے رہنے والے تھے. جی، یہ اب جغرافی کا، ایریا کا، کلچر کا اربن سوسائٹی نا، ایک فوجی چھاونی. دیکھیے جو قبائلی علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں ایک اس طرح کی شادیاں نسل در نسل مخاصمت کا باعث بن جاتی ہیں. لیکن جو شہری علاقے ہیں وہاں صورتحال معاشرت کی بالکل اور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب انٹرپریٹ کیا شریعت کو تو امام مالک نے اپنے پس منظر کے تابع کیا اور امام ابو حنیفہ نے اپنے ماحول کے تابع کیا. تو اب ہمارے ہاں اب جو اس وقت ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اس میں آزادانہ مرضی جو ہے اس کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی، بچی کی یا بچے کی. تو امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے اس کو قبول کر لیا گیا عمومی طور پر. اور دیکھیے پاکستان میں بھی ایک دو مسالک ایسے ہیں، جیسے ہمارے اہل حدیث دو بھائی ہیں وہ امام مالک کی رائے سے عمل کرتے ہیں. ان کے ہاں ولی کی مرضی لازم ہے. ملک کا جو قانون ہے، جو ایک ماحول ہے، جو فضا ہے ایک بین الاقوامی طور پر بھی، اور پھر جو اس میں آپ کو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ذرا وسیع نظری سے کرنی پڑتی. تو اگر بچی جو ہے اس کو آپ یہ حق نہ دیں اور وہ استعمال کر لے، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. یہی آپ نے احاطہ بھی کیا ہے کہ اس لیے یہ والا کیس بالخصوص والدین کے ساتھ مجھے پوری ہمدردی ہے. میرا دل خود آنسو رو رہا ہے خون کے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو پیچیدگی پیدا ہوگی، دیکھیں بچی جو ہے، دیکھیے بچی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے دل پہ پتھر رکھ کے اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، اس سے پھر معاملہ کریں، پھر بات چیت کریں، اس کے لیے گھر کے دروازے کھولیں. ناسمجھی میں جو اقدام ہو گیا ہے اس پر اس کو آگے نہ دھکیلیں، بند گلی میں نہ دھکیلیں. پھر شامی صاحب اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے نا، اس کے بعد یہ پریسیڈنٹ بنتا جائے گا. وہ بنا ہوا ہر ایسے کیس میں بنا ہوا ہے نا، ہر ایسے کیس میں. وہ بھائی میرے ایک بات سن لینا، آزادانہ رائے جو ہے نا، جو 16 سال سے اوپر کی، 17 سال سے اوپر کی، اس کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک. لیاقت رانا صاحب سے رابطہ کیا ہے. آپ کو اپنی تربیت میں، اپنے ماحول میں یہ چیزیں ازبر کرانی ہوں گی. لیکن اگر کوئی
اگر کوئی ناگہانی ہو جائے تو پھر اس کو بھی ایبزارب کرنا ہوگا وسیع تر مفاد میں، فیملی کے وسیع تر مفاد میں، بچوں کے وسیع تر مفاد میں. اگر نادانی میں ایک غلط فیصلہ بھی کر لیا تو نکاح ہی کیا نا، نکاح ہو گیا. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہوئی نا. صحیح. اس کو اس طرح سے غور کریں اور کڑوا گھونٹ پی لیں. ٹھیک ہے، میں لیاقت رانا صاحب کو ہم نے زحمت دی اس کیس کو پہلے دن سے کور کریں، عدالت میں کیا ہوتا رہا، والدین کیا پلی لیتے رہے، یہ اب بچی بتا لیں. اب تھوڑی سی تب مختصر کی بات کر لیں کیونکہ کیا سمجھ آئی؟ بات تو ہم نے سمیٹ لی ہے. جی نہیں، آپ نے تو اوورال اس کو بات سمیٹ لی ہے. نہیں، ابھی بچی نے ہائی کورٹ میں لاہور میں بھی پیش ہونا. دیکھیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو جائے، وہاں بھی وہ کہے گی کہ میں آزاد مرضی سے آئی ہوں، میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے اغوا نہیں کیا گیا، میں نے نکاح کیا ہے. عدالت وہاں بھی کہے گی کہ آپ اپنی مرضی سے جا سکتی. ٹھیک.